سکون اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ تہجد محبت رب کی محبت ہی تو اٹھاتی ہے ہمیں اس وقت جب سارا عالم سو رہا ہوتا ہے۔ بانو خط سینا کہتی تھی ہم سفر خوبصورت نہیں بلکہ مخلص ہونا چاہیے۔ جس کو مخلص انسان مل جائے وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے۔ عورت کا جسم، عورت اگر کسی مرد کو اپنا جسم مفت میں دے دے تو اسے محبت کہا جاتا ہے، اور اگر بدلے میں پیسے لے لے تو اسے فحشی کہتے ہیں۔ دوسروں کو سمجھا لینا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ بیٹی کا نکاح علم کی اجازت سے کیا کرے، یہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک شخص ایسا بھی گزار رہا ہے جس نے بھیک بھی اپنے لیے نہیں مانگی۔ زندگی روزانہ کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے اب بہت تھک چکا ہوں دنیا کے کھیل سے، یا رب اب تیرے کعبے کو چھو کر رونے کو دل کرتا ہے۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق کا عورت پر پردہ ایسے جھپتا ہے جیسے قرآن پاک پر غلاف کے حقوق دنیا میں ہی دے دو ورنہ آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ وفادار عورت بھلے خوبصورت نہ ہو مگر کتنی حسینوں سے بہترین ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مت ہو پریشان میرے بندے کے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے مصیبتوں سے۔ تمام پریشانیاں اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو۔ یقین کرو وہ پھر نوازنے میں زیادہ دیر نہیں کرتا، کیونکہ انتہائی اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رکھ کر کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ صدقہ کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کر لو، کیونکہ تم پر ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے جب ایک آدمی اپنے مال کا صدقہ لے کر نکلے گا لیکن اس کا کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ کبھی بھی کسی کو کمتر نہ سمجھنا، کیونکہ 10 روپے کا پین بھی 10 کروڑ کا چیک سائن کرنے کے کام آتا ہے۔ حضرت علی تم خود کو تنہا محسوس نہ کرو، کیونکہ تمہارا کسی کا رضا امانت ہے اور امانت میں خیانت کرنا منافق کا عمل ہے۔ اسلامی معلومات سوال مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ کسی پیغمبر کے پاس تھا؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ نے کہا کاش تھوڑا اور صبر ہوتا، صبر نے کہا کاش تھوڑا اور وقت ہوتا۔ یعنی تذکرہ کرنے سے بڑھی رہتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ وہ نہیں جو آپ نے سکھایا ہے، علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل و کردار سے ظاہر ہو۔ پر بھی حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملی تو راستہ بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ توبہ کر لو، پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے گا۔ اس وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ کوشش کرو کہ زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزارے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی، اچھی یاد ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ زمانہ امن کا ہو اور حالات جنگ جیسے ہوں تو سمجھو عذاب کا وقت ہے۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹالتا ہے،
आज की बात है, छोटी सोच और पाँव में मौत इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती।